اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہوئے اور راہ خدا میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں اور وہ مسجد الحرام کی راہ میں بھی رکاوٹ ڈالتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے اور جس میں مقامی لوگ اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں، اور جو اس میں زیادتی کے ساتھ کجروی کا ارادہ کرے اسے ہم ایک دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو مشرکین مکہ تھے، جو مسلمانوں کو حج و عمرہ وغیرہ سے روک رہے تھے، ان کے لیے دردناک دینے والا عذاب ہے۔ اور دوسری بات جو آج ہم سب کے لیے سمجھنے والی ہے کہ حج ایک اجتماعی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی عبادت بھی ہے جو رنگ و نسل اور فرقوں کے اختلاف کو ختم کرتی ہے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس میں مقامی لوگ یعنی مکہ کے رہنے والے اور باقی دنیا و جہان کے کسی بھی کونے سے آنے والے مسلمان سب برابر ہیں۔ لیکن آج جب بھی آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کے رہنے والے یعنی جو عرب ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، خود پر غرور کرتے ہیں اور باہر سے آنے والوں کو وہ حقیر سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب برابر ہیں۔ اس کے بعد آپ سب دیکھتے ہیں کہ حج و عمرے کے دوران وہاں پر موجود تمام لوگ ایک جیسا لباس پہنے ایک ساتھ تمام مناسک جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، اور سب کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو پھر یہی صدائیں جو ہیں وہ سب کی زبانوں سے گونج رہی ہوتی ہیں۔ یعنی وہاں پر موجود لوگوں میں اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں کہ سنی کون ہے، شیعہ کون ہے، دیوبندی کون ہے، بریلوی کون ہے یا اہل حدیث کون ہے، تو کیا آپ ڈھونڈ پائیں گے؟ نہیں نا۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں اپنے گھر میں بلا کر ہر فرق کو مٹا کر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میں نے تم سب کو ایک آدم و حوا علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، اور تم سب ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تم کو میں نے بنایا ہے، تو تم کو بھی چاہیے کہ فرقوں میں بٹ کر اپنی قوت و طاقت کو ضائع نہ کرو، بلکہ امت واحدہ بنو، اپنے اپنے فرقوں کے مولویوں کے پیروکار نہ بنو بلکہ ایک رسول کے ماننے والے بنو۔ اور وہاں پر سب کو یکجا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی ناممکن کام نہیں ہے، یعنی تم سب ایک ہو سکتے ہو، تم سب ایک امت بن سکتے ہو، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے اگر تم سب مضبوط ارادہ کرو گے تو اللہ تمہارے اس ارادے کو اور زیادہ قوی کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا، اور تم اس فرقہ واریت کی آگ سے نکل آؤ گے۔ لیکن افسوس کہ جو ہی اللہ کے گھر سے واپس اپنے گھروں تک پہنچتے ہیں تو پھر ساری یکجہتی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ خدا را حج کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا مہربان پروردگار ہم سب کو یکجا دیکھنا چاہتا ہے، ہم سب کو وہ ایک امت دیکھنا چاہتا ہے۔ فرقوں کے نام پر ایک دوسرے کا ہی ہم قتل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ یہ نہیں چاہتا۔ کاش کہ آج کے دور کا جو مسلمان ہے اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک نبی دیا، ایک قرآن دیا، اللہ نے کہا میں وحدہ لا شریک ہوں، میرا گھر بھی ایک ہے، تو پھر ہم کیوں اس طرح سے آج مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ اس کے بعد
حج کی جو بہترین عبادت ہے اس کا دوسرا نقطہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے، یعنی قیامت کے دن کی یاد دلاتا ہے کہ اس دن تم سب ایسے ہی اپنے پروردگار کے حضور میں جمع کیے جاؤ گے، ہر فرقے اور ہر نسل کے فرق کو توڑتے ہوئے جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچو گے تو فیصلہ تقوی کی بنیاد پر ہوگا، تقوی کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا، یعنی پھر کامیاب صرف وہی ہوگا جس نے اس دنیا میں اپنے اللہ کا تقوی اختیار کیا ہوگا۔ کوئی اونچے عہدے والا یہ نہیں کہے گا کہ یا اللہ میرا حساب و کتاب ذرا جلدی کر دیجئے کہ مجھے اس گرمی میں کھڑے ہونے کی عادت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ کتنا لمبا وہ دن ہوگا قیامت کا، کہتے ہیں کہ 1000 سال کا وہ دن ہوگا اور سورج جو ہے وہ سوا نیزے پہ ہوگا، یعنی اپنے ہی پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے، اس قدر سخت دن ہوگا وہ۔ تو وہاں پر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یا اللہ کوئی عرب، آج جو خود کو بڑا سمجھتے ہیں نا، کوئی عرب یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یا اللہ میں تو تیرے شہر مکہ کا باشندہ تھا تو میرے ساتھ کچھ نرمی کیجئے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، فیصلہ صرف اعمال کی بنیاد پر ہوگا، نہ کہ فرقوں کی بنیاد پر۔ اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا، نہ کہ فرقوں کو دیکھا جائے گا کہ اس کا فرقہ تو بہت بڑا ہے، یعنی اس میں تعداد میں بہت زیادہ لوگ ہیں قیامت دنیا میں، یعنی اس کے جو لوگ تھے بہت زیادہ تھے اس کے فرقے میں، تو بہت بڑا اس کا فرقہ ہے، تو اس کی بنیاد پر شاید یہ کہا جائے کہ بھئی یہ تو بڑا پھر کامیاب فرقہ ہے، جنتی فرقہ ہے۔ جیسا کہ آج دنیا میں بھی کچھ لوگوں کو یہ غرور ہے کہ بھئی ہمارے فرقے میں تو سب سے زیادہ تعداد میں لوگ ہیں تو بہت بڑا فرقہ ہے ہمارا، لیکن قرآن و حدیث میں کہیں ایسی بات موجود نہیں ہے کہ جس فرقے میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو بس جی وہی جو ہے وہ جنتی فرقہ ہوگا، ایسا کوئی کہیں ہمیں نہیں ملتا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے رنگ اور نسل اور زبان کے فرق کو مٹا کر تمہیں اپنے گھر میں بلا کر سب کو ایک ہی لباس پہنوا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم سب میرے بندے ہو، تو صرف میرے لیے ہی، میرے ہی بندے بن کر جیو، کیونکہ تم سب کو آخر لوٹنا بھی صرف اور صرف میرے ہی پاس ہے۔ اور اس کے بعد آگے آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے معین کر دی ابراہیم کے لیے وہ جگہ یعنی خانہ کعبہ، تو اس لیے معین کیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کو گھر بنانے کے لیے کہا بلکہ ان سے عہد لیا کہ اس گھر میں وہ شرک کی گندگی اور عام گندگی اور غلاظت سے اس گھر کو پاک و صاف رکھیں گے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ 4 قسم کی عبادتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، جن میں سب سے پہلی عبادت کیا ہے؟ طواف، طواف کرنے والوں کے لیے اس کو صاف رکھو، اور باقی جو 3 ارکان یعنی والقائمین والرکع سجود یعنی قیام کرنے والے، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہونے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، اور یہ تینوں جو ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ نماز کے اہم رکن ہیں۔ یعنی شروع دن سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس گھر کو طواف اور نماز کے لیے وقف کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اللہ کی حقیقی عبادت کے لیے کفر و شرک سے پاک فضا بھی ضروری ہے۔ پہلا جو پیچھے ہم نے پڑھا اس میں فرقوں کو اللہ توڑ رہے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ شرک سے ہمیں نجات دینا چاہتے ہیں۔ شرک کو کہہ رہے ہیں کہ شرک کو شرک ایک گندگی ہے، ایک غلاظت ہے، تو اس شرک کو اپنے دل سے نکالو، اپنے دماغ سے نکالو اور حقیقی اللہ کی جانب جو ہے وہ رجوع کرو۔ اور اس کے بعد والی آیت کریمہ میں اب باقاعدہ طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو حج کی دعوت دینے کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم جاری کر رہے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں کہ اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کرو کہ لوگ آپ کے پاس دور دراز راستوں سے پیدل چل کر اور کمزور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو حج کے اعلان کا حکم آیا تو آپ نے عرض کی کہ اے میرے مالک، میری آواز کہاں تک پہنچیں گی؟ یعنی یہ صحرا سا ایک اور پہاڑ، اور تو میری آواز تو یہیں پر یعنی کہ وہ دب کر رہ جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اعلان کیجئے، اعلان کرنا آپ کے ذمے ہے، اور اس اعلان کو لوگوں تک پہنچانا ہمارے ذمے ہے۔ تو پھر روایات میں لکھا ہے کہ آپ ایک بلند پہاڑ پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے بولے کہ اے لوگو، یہاں مکہ میں اللہ کا گھر ہے اور اللہ نے آپ سب کو اس گھر کا حج کرنے کے لیے دعوت دی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ تمہارے سب گناہ بخش دے اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے۔ تو کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی آواز اس وقت روح زمین پر موجود ہر ذی روح نے سنی، بلکہ جو ابھی باپوں کی پشتوں اور ماؤں کے رحموں میں بچے تھے ان تک بھی یہ آواز پہنچی، اور سب نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی آواز کے جواب میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کیں۔ اور بے شک یہ ایک معجزہ تھا، اور اسی آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف دعوت دینے کا کہہ رہے ہیں بلکہ ساتھ ہی بتا بھی رہے ہیں کہ اس اعلان کے نتیجے میں لوگ زاد راہ کی قلت کی وجہ سے پیدل بھی اور کمزور جانوروں پر بھی سوار ہو کر اور راستے کی مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کر کے تو اس گھر تک ضرور پہنچتے رہیں گے، اور بے شک آج تک لوگ پہنچ رہے ہیں، اور قیامت تک یہ سفر جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو قدم اللہ کی خاطر اٹھایا جائے تو اللہ بھی اس کو دوام عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کام میں خیر و برکت عطا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے فضل سے خوب پھلتا اور پھولتا ہے۔ تو میرا یہ جو اللہ کی راہ میں تھوڑا سا یہ کام ہے کہ تھوڑی سی میں چاہتی ہوں کہ اپنی جو میری ایک یعنی اپنا ایک پوائنٹ ہے کہ یعنی جو مجھے تھوڑا بہت علم ہے میں اسے لوگوں تک پہنچاؤں۔ تو بس اسی مقصد سے میں نے یہ چینل جو ہے وہ بنایا تھا، اور یہ صرف اور صرف اللہ کے بندوں کی خاطر بنایا ہے، نہ کسی پیسوں کی لالچ میں بنایا ہے، اور نہ ہی کسی شہرت یا کسی اور وجہ سے، بالکل بھی نہیں بنایا۔ صرف اور صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے میں نے یہ چینل بنایا ہے، اور میرا یہ ہدف ہے انشاءاللہ کہ یہ تبلیغ کا عمل اس قدر بڑھے کہ ادھر اسپین میں جو ہے وہ ایک مدرسہ بنے، جہاں پر عورتیں بچے جو ہے وہ بالکل فری قرآن کی تعلیم کو حاصل کریں، اسلام کی تعلیم کو حاصل کریں، کیونکہ یورپ میں یہ چیز بہت کم ہے، اور خاص کر جہاں یہ اسپین میں تو مجھے بہت ہی کم نظر آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کریں۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے، اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس جانب لے کے آئیں، ٹھیک ہے، تاکہ جلد سے جلد ہمارا یہ جو ہدف ہے مکمل ہو انشاءاللہ، اور یہاں پر ایک ایسا مدرسہ بن جائے کہ جہاں پر میری بچیاں جو ہیں وہ بالکل فری قرآن اور اسلام کی تعلیم کو سمجھیں۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلوں کو آسان کرے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔